زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 1 جولائی جمعرات کا دن اور سال 2021 ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارن بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ پاکستانی حمایت یافتہ مذہبی شدت پسند تنظیم جیش العدل نے بلوچ سرمچاروں کو مالی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے پہاڑی علاقوں میں بلوچ سرمچاروں کی ایک گاڑی اور راشن پر قبضہ کرنے کے بعد ان کی تصویر جاری کر کے اسے جھڑپ کا نام دیا ہے اور بلوچ سرمچاروں پر جوابی حملے کی دھمکی دی ہے۔ ایک معتبر ذرائع نے ریڈیو زرمبش کو بتایا کہ جیش العدل کی طرف سے جھڑپ کا دعویٰ بے بنیاد ہے، ایسی کوئی جھڑپ نہیں ہوئی ہے۔ ان علاقوں میں پاکستانی فوج کی حمایت سے جیش العدل نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جو بلوچ سرمچاروں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر کے پاکستانی فوج کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ بلوچ سرمچاروں کی گاڑی پہاڑوں کی اوٹ میں کھڑی تھی جس پر قبضہ کیا گیا۔ چاہبار سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر صحافی نے بتایا کہ پاکستانی فوج ہمسایہ ممالک اور خطے میں اپنے مفادات کے لیے مذہبی شدت پسندی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ افغانستان میں طالبان کا استعمال، کشمیر میں لشکر طیبہ کا استعمال اور اب مغربی بلوچستان میں جیش العدل کے ذریعے اپنے مقاصد کی تکمیل چاہتا ہے، جو اب دونوں ممالک کے درمیان ایک واضح اختلاف کی صورت تیار کر گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتے ہیں۔ جیش العدل گو کہ ایک خالص سنی انتہا پسند تنظیم ہے، لیکن مغربی بلوچستان میں پسماندگی کو بنیاد بنا کر شیعہ مخالف جذبات بھڑکائے گئے ہیں۔ بلوچ سیاسی جماعتوں کی عدم موجودگی جیش العدل اور دیگر مذہبی تنظیم اس خلا کو پر کر رہی ہے۔ جیش العدل کو مغربی ممالک اور عرب ممالک کی پس پردہ تائید حاصل ہے۔ ابتدا میں سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کو خوش کرنے کے لیے پاکستان نے اس ایران مخالف انتہا پسند تنظیم کو محفوظ ٹھکانے فراہم کیے۔ اب یہ انہیں بلوچ تحریک کے خلاف کارآمد لگ رہے ہیں تو انہیں 2 دھاری تلوار کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ جیش العدل نے اپنے تازہ بیان میں مبینہ جھڑپ کی جو منظر کشی کی ہے، اس سے بھی اس کے جھوٹ کی کلی کھلتی ہے۔ جیش العدل کے بیان میں کہا گیا ہے، اتوار کی صبح 6 بجے 27 جون سال 2021 کو جیش العدل کے کارندے اپنے ٹھکانے کی شمالی جانب ہونے والی پیش قدمی کی طرف متوجہ ہوئے۔ جیش العدل کے کارندوں کی ہوشیاری اور فوری جوابی کارروائی کے نتیجے میں حملہ آور اپنی ایک گاڑی چھوڑ کر علاقے سے فرار ہو گئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملہ سپاہ پاسداران کے ایک جاسوس ڈرون کی نگرانی میں ہوا ہے۔ جیش العدل کے بیان کے مطابق جس وقت حملہ کیا گیا اس وقت سپاہ پاسداران کے جاسوس ڈرون کو بھی نشانہ بنایا گیا، جو حملے کی رپورٹنگ کرنے کے لیے پرواز کر رہا تھا۔ نشانہ بنانے کے بعد امکان ہے کہ ڈرون کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ یہ حملہ BLF اور BRA نے کیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ گزشتہ چند مہینوں میں جیش العدل کے کم از کم 2 افراد کو ان لوگوں نے نشانہ بنایا ہے۔ بلوچستان میں سبی اور مشکے کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فوج کی جارحانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ زرمبش نیوز ڈیسک کے مطابق سبی بولان اور مچ کے علاقوں میں گزشتہ کئی دنوں سے قابض پاکستانی فوج لگاتار جارحانہ کارروائیاں کر رہی ہے۔ پاکستانی فوج کی کارروائیوں میں لائٹ کمانڈو بٹالین، SSG گوریلا اور پاکستانی فوج کی ایویشن کور کے اٹیک ہیلی کاپٹر بھی شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق 3 روز قبل SSG 6 کمانڈو بٹالین کا ایک حوالدار علی زمان بلوچ سرمچاروں کے ساتھ ایک جھڑپ میں ہلاک ہوا تھا۔ اس جھڑپ میں قابض پاکستانی فوج کو مقامی مخبروں کی مدد حاصل تھی، جنہوں نے انہیں سرمچاروں کے ٹھکانے تک رہنمائی کی، مگر فوج کو جانی نقصان کے ساتھ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ دوسری طرف مشکے میں گزشتہ 3 دن سے قابض پاکستانی فوج لشکر کشی کر رہی ہے، جہاں مشرقی پہاڑی علاقے کپور اور آچڑین میں قابض پاکستانی فوج کو جرائم پیشہ افراد کی بھی مدد
حاصل ہے، جبکہ مشقے کے مغرب میں تنکور، پسیل، چٹو گلی اور سولیر میں پاکستانی فوج نے چرواہوں کی جھونپڑیاں نظر آتش کی اور تنکور کے کنارے آباد گاؤں سے کئی افراد کو طلب کر کے بیجا تشدد کا نشانہ بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح کیج کے علاقے مند میں شیراز کے پہاڑی سلسلے میں بھی پاکستانی فوج جارحانہ کارروائیوں میں مصروف ہے اور اٹیک ہیلی کاپٹر فضا میں پرواز کر رہے ہیں۔ یونائیٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مرید بلوچ نے کہا ہے کہ بدھ کی شب کیچ میں ہوشاب کے علاقے تیجابان میں سی پیک روٹ پر قابض پاکستانی آرمی کے مین کیمپ پر بلوچ سرمچاروں نے راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا، جس میں قابض پاکستان کے فوجی اہلکاروں کو جانی و مالی نقصان پہنچایا۔ یو بی اے ترجمان نے مزید کہا کہ حملے کے بعد قابض پاکستانی آرمی حواس باختہ ہو کر عام آبادی پر اندھا دھند فائرنگ کی اور مارٹر کے گولے بھی داغے اور سرمچاروں کو گھیرنے کی کوشش کی، لیکن بلوچ سرمچاروں نے بہتر حکمت عملی اپنا کر محفوظ مقامات پر پہنچ گئے۔ زیارت کے یونین کونسل مینا سے نامعلوم مسلح افراد نے سبی کے رہائشی 3 افراد کو اغوا کرنے کے بعد ایک میدانی علاقے میں فائرنگ کر کے 2 کو قتل جبکہ 1 کو زخمی کر دیا۔ مارے جانے والوں میں سے ایک کی عمر 14 سال بتائی جا رہی ہے۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق تینوں مزدور ایک مقامی ٹھیکیدار کے ساتھ باغات میں مزدوری کرتے تھے، جن کو مسلح افراد نے اغوا کر کے قتل کر دیا۔ تاہم ابھی تک یہ علم نہیں ہو سکا ہے کہ ان مزدوروں کو کیوں قتل کیا گیا۔ قتل کیے گئے تینوں افراد کا تعلق سبی سے ہے۔ کیچ کے مرکزی شہر تربت اور تمب سے قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ 2 نوجوان بازیاب ہوئے ہیں۔ بازیاب ہونے والوں میں گلشیر ولد محمد جان اور طلال ولد شہید چیئرمین دوست محمد شامل ہیں۔ واضح رہے، طلال بلوچ کو دوسری مرتبہ قابض پاکستانی فوج نے 23 مئی کو تمب سے دیگر 9 نوجوانوں کے ساتھ جبری طور پر لاپتہ کر دیا تھا، جبکہ گلشیر ولد محمد جان کو قابض پاکستانی فوج نے تربت سے 4 سال قبل 16 اگست سال 2017 کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا تھا۔ کراچی پریس کلب کے ادبی کمیٹی کے زیر اہتمام معروف بلوچ عالم دین اور مفکر مولانا عبدالحق بلوچ کے افکار و خطبات پر مشتمل کتاب کی تقریب رونمائی کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عوامی ورکرز پارٹی کے صدر یوسف مستی خان نے کہا کہ مولانا عبدالحق بلوچ عظیم عالم دین و قومی رہنما تھے، جنہوں نے قومی وسائل میں بلوچستان کو حق دلوانے کے لیے جدوجہد کی اور جماعت اسلامی میں ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے، کیونکہ وہ ایک عظیم عالم دین اور معاملہ فہم انسان اور انتہا پسندی سے دور تھے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا عبدالحق بلوچ کے افکار پر چلنے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان کو آج مولانا عبدالحق بلوچ کی اشد ضرورت تھی۔ تقریب سے جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر مولانا معراج الہدی صدیقی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مولانا عبدالحق بلوچ کے افکار آج بھی زندہ ہیں۔ جماعت اسلامی بلوچستان میں جاری ظلم و جبر کے خلاف ہمیشہ صدا بلند کرتی رہے گی۔ بلوچستان کے مسئلے کا حل طاقت نہیں بلکہ محبت کے ذریعے ہم دوریاں ختم کر سکتے ہیں۔ تقریب میں موجود معروف ادیب و محقق یوسف عزیز گچکی نے کہا کہ مولانا عبدالحق بلوچ کو ان کے گھر سے تربیت ملی تھی۔ ان کے والد محترم بھی عظیم انسان اور عالم دین تھے۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی و عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں خلیل بلوچ۔ بندوبست پاکستان خیبر پختونخوا کے علاقے لانڈی کوتل میں ایک مکان پر پراسرار دھماکے کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے بچوں اور خاتون سمیت 5 افراد ہلاک جبکہ 5 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ واقعے کے بعد سیکورٹی فورسز اور پولیس کی بھاری نفری اور بم ڈسپوزل یونٹ کی ٹیم جائے وقوع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے، تاہم آخری اطلاعات تک دھماکے کی نوعیت معلوم نہ ہو سکی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مغربی طاقتوں کا پاکستان کو کسی ایک ملک سے جوڑنا غیر منصفانہ ہے۔ چینی میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں تو ہر ایک سے تعلقات رکھنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کیسا ہی دباؤ کیوں نہ آئے، پاکستان چین تعلقات کبھی تبدیل یا کمزور نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستان چین تعلقات بہت گہرے ہیں، یہ صرف حکومت کی سطح پر نہیں بلکہ عوام کی سطح پر بھی ہیں۔
افغانستان میں امریکی کمانڈر نے طالبان کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے ملک بھر میں نئے علاقوں پر قبضوں اور پرتشدد حملوں کا سلسلہ ختم نہ کیا تو فضائی حملوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ منگل کو کابل میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے جنرل اسکاٹ ملر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ فضائی حملے نہ کیے جائیں، لیکن فضائی حملے نہ ہونے کے لیے آپ کو تمام تر تشدد کو روکنا ہوگا۔ انہوں نے باور کرایا کہ انخلا کا عمل جاری رہنے کے باوجود امریکی فوج طالبان کے خلاف فضائی حملے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جرمنی نے افغانستان میں تعینات تقریباً 579 فوجیوں پر مشتمل اپنی آخری دستے کو بھی واپس بلا لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی افغانستان میں جرمنی کا 20 سالہ مشن بھی اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ جرمن میڈیا کے مطابق جرمن افواج کا آخری دستہ افغانستان کے شمالی شہر مزار شریف سے بذریعہ پرواز جرمنی روانہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی افغانستان میں تقریباً 2 اشروں پر مشتمل اس کا مشن ختم ہوا۔ اس آخری دستے میں KSK سے وابستہ اسپیشل فورسز کے وہ ارکان بھی شامل تھے جنہیں انخلا کے دوران کیمپ کو محفوظ بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اقوام متحدہ نے بھارت سے کشمیر میں بچوں کے خلاف پائلٹ گن کا استعمال روکنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے بچوں اور مسلح تصادم سے متعلق ایک رپورٹ میں کشمیر میں بچوں کی گرفتاری، تشدد اور اسکولوں کے فوجی استعمال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت بچوں کو کسی بھی طرح سیکیورٹی فورسز سے منسلک کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اقوام متحدہ کی بچوں اور مسلح تصادم سے متعلق جاری رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال مقبوضہ کشمیر میں 39 بچے بھارتی تشدد سے متاثر ہوئے، جن میں سے 9 ہلاک اور 30 معذور ہوئے تھے۔ اسرائیل کے وزیر داخلہ یائر لیپڈ نے متحدہ عرب امارات میں اسرائیل کے سفارت خانے کا افتتاح کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق وزیر داخلہ 2 روزہ دورے پر منگل کو متحدہ عرب امارات پہنچے، جہاں انہوں نے ابوظبی کی ایک بلند و بالا بلڈنگ میں واقع اسرائیل کے دفتر میں فیتا کاٹ کر سفارت خانے کا افتتاح کیا۔ اس دفتر کو اسرائیل کے عارضی سفارت خانے کا درجہ دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے سفارت خانے کے افتتاح کے موقع پر کہا کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ امن چاہتے ہیں، ہم کہیں نہیں جا رہے اور مشرق وسطی ہی ہمارا گھر ہے اور خطے کے تمام ملکوں سے کہیں گے کہ وہ ہمیں تسلیم کریں۔ شدید گرمی کی وجہ سے کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں جمعے سے اب تک 233 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے، جبکہ حکام نے اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ کینیڈین میڈیا کے مطابق تاریخ میں پہلی بار سرد ترین علاقے میں درجہ حرارت 49.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا ہے اور گرمی کا 126 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ شدید گرمی میں دم توڑ جانے والے افراد میں زیادہ تر بوڑھے اور بیمار شامل ہیں۔ کینیڈا میں مزید کئی روز تک شدید گرمی کی لہر جاری رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے 70 سال کی کوششوں کے بعد چین کو ملیریا سے پاک ملک قرار دے دیا ہے۔ WHO نے ملیریا سے نجات پر چین کے عوام کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ چین میں 1940 کی دہائی میں سالانہ 3 کروڑ ملیریا کیسز رپورٹ ہوتے تھے، تاہم اب مسلسل کوششوں سے گزشتہ 4 سال میں ملیریا کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق چین 40واں ملک ہے جس کو ملیریا فری ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC نے کورونا وائرس کی وجہ سے باضابطہ طور پر T20 ورلڈ کپ بھارت سے متحدہ عرب امارات اور عمان منتقل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ICC کے اعلامیہ کے مطابق T20 ورلڈ کپ 17 اکتوبر سے شروع ہوگا اور فائنل 14 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارین بلوچ کو اجازت دیجیے۔